بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دفع الوكيل بشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن فإن حبسه فهلك في يده كان مضمونا ضمان الرهن. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب وکیل پیسے اپنی جیب سے ادا کر لے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو وکیل بنایا اور وکیل بنانے کے بعد کوئی چیز خریدنے کا وکیل بنایا اور وکیل بالشراء نے آگے کوئی چیز خرید لی مگر پیسے کہاں سے دیے؟ اپنے جیب سے دیے۔ جب پیسے اپنے جیب سے دیے تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنے جیب سے پیسے دیے تو یہ اپنے پیسے جو ہے نا کس سے لے گا؟ موکل سے۔ یہ بات سمجھ آئی نا؟ یہ بات الگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک موکل سے پیسے نہ لے اس چیز کو جو ہے وہ اپنے پاس روک کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ دو بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ اب یہ دو باتیں اصولی طور پر یہی دو باتیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس نے آگے سامان یعنی کوئی چیز خریدنے کا وکیل بنایا کسی کو، اپنی جیب سے پیسے دے کر اس نے وہ چیز خرید لی، خریدنے کے بعد اس دوران وہ چیز اس کے ہاتھ سے کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی، تو یہ جو ہے نا یہ مال ہلاک ہو جائے گا موکل کے مال سے۔ یہ چیز ہلاک ہو جائے گی کس کے؟ موکل کے مال، یعنی اس کی جو تاوان اور نقصان ہے وہ کس کے اوپر آئے گا؟ موکل پر آئے گا۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ وکیل کا قبضہ امانت ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، وکیل کا قبضہ امانت کا قبضہ ہوتا ہے، یعنی وکیل کا جو قبضہ ہے گویا کہ وکیل کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ اس کے پاس بطور امانتاً ہے، اور امانت میں جب تک تعدی نہ ہو، جب تک کہ جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس کی طرف سے زیادتی نہ ہو، اس کی طرف زیادتی کے بغیر وہ چیز اگر ہلاک ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی تاوان۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آئی؟ ہاں بھائی پکی بات ہے۔ اب اس کو پہلے کتاب سے دیکھ لو، اس کے بعد اگلا مسئلہ پڑھیں گے۔ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، وکیل بالشراء قیمت دے دے اپنے مال میں سے۔ اب یہاں پر میں نے بتایا تھا نا کہ یہاں پورا یہ لفظ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو وکیل بنائے خریدنے کا، نہیں، وکیل بالشراء، بس آپ فوری سمجھ جائیں وکیل بالشراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو آپ وکیل بنائیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو وہ کون سا وکیل ہے؟ وکیل بالشراء۔ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا اپنا نکاح منعقد کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، تو وہ وکیل بن نکاح۔ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا اپنے کیس لڑنے کے لیے تو وہ وکیل بالخصومہ۔ اب سمجھ آئی نا؟ اب بسا اوقات ایسے اشارہ کرتا ہے مصنف رحمہ اللہ، تو پھر آپ بولو گے یار یہ تو ہے ہی نہیں کہ کہاں وکیل خریدنے کے لیے بنایا، تو یہ چیز سمجھ آئی آپ کو؟ تو وکیل بالشراء نے قیمت اپنی جیب سے دے دی، مبی پر قبضہ کر لیا، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُؤَكِّلِ، تو اب اس ثمن کا جو ہے وہ رجوع کرے گا، وہ کس پر؟ موکل سے کہے گا کہ بھائی میری قیمت کیا کرو، مجھے دے دو۔ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ، اگر مبی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا اس کے روکنے سے پہلے، مبی کو روکنے سے، یعنی باعث نے مانگا تھا اور اس نے نہیں دیا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو ایک یہ ہوتا ہے نا کہ یہ موکل مانگے کہ لاؤ میری چیز، وہ کہے کہ بھائی میں نہیں دیتا، روک دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حبس، روکنا، کیونکہ اس کے پیسے باقی ہیں نا اس کے ذمہ، روکنے کا تو اس کو اختیار شریعت نے دیا ہوا ہے۔ لیکن روکنے سے پہلے اس طرح کے کوئی معاملہ ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے یہ چیز اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا،
تو ہلاک من مال الموکلین، تو یہ جو مبی جو ہلاک ہوا ہے یہ کس کے مال میں سے ہلاک ہوا؟ ولم یسقط الثمن، یہاں سے یہ مطلب ہو رہا ہے کہ ثمن ساقط کیا مطلب، یعنی جو وکیل نے اپنے ذمے جو اپنی طرف سے جو پیسے ادا کیے وہ ایسے ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ وہ کس سے رجوع کرے گا؟ کیوں رجوع کرے گا؟ اس لیے کہ یہاں بتایا کہ ہلاک من مال الموکل، موکل کے مال میں سے کیوں ہلاک ہے؟ اس لیے کہ جب تک اس نے روکا نہیں ہے اس کا قبضہ امانت ہے، اور امانت میں جب کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کے اوپر تاوان، بغیر تعدی کے اگر امانت ضائع ہو جائے تو اس کے اوپر تاوان، یہاں تک تو سمجھ آئی نا؟ آگے یہی مسئلے کو بیان کریں کہ وَلَهُ أَن يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، ثمن لینے سے پہلے جو ہے وہ اس کو روک بھی سکتا ہے، اس کو یعنی جب تک اس کی قیمت اس کو نہ ملے تب تک وہ مبی موکل کو دینے سے وہ روک سکتا ہے کہ بھائی میں نہیں دے رہا جب تک آپ پہلے پیسے دیں۔ اب یہاں آپ بولو گے کہ اس کو کس نے کہا پیسے دے دے؟ اس کو کس نے کہا؟ اپنی طرف سے۔ ایک بات آتا ہے نا ذہن میں، آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ معاملہ اس طرح ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہو تو مفت میں خریدتے ہو؟ مفت میں کوئی چیز دے دی جائے تو خریدنی نہیں ہوتی نا، وہ تو تحفہ ہوتا ہے۔ میں نے جب اسامہ کو وکیل بنایا، میں نے کہا کہ جاؤ میرے لیے خرید کر لاؤ، اور میں نے پیسے نہیں دیے، اور ادھر سے اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں فری میں نہیں ملتی، اور میں نے اس کو خریدنے کا وکیل بنایا، پیسے نہیں دیے، تو یہ گویا کہ ایک طرف سے میں نے اجازت دے دیا اس کو کہ بھائی آپ اپنی طرف سے پیمنٹ کر کے آ سکتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے آپ پیسے دے دیں، یعنی میری طرف سے آپ جو ہے نا اپنے پاس سے پیسے دے دیں، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ صحیح ہے؟ یہ گویا کہ ایک طرف سے صراحتاً اگرچہ نہیں ہے لیکن اشارتاً کیا ہے، اجازت ہے کہ آپ پیسے اپنی طرف سے دے دیں، میں آپ کو بعد میں کیا کروں گا؟ دے دوں گا۔ سمجھ آئی؟ یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ وہ پیسے کے لیے روک سکتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ حَبَسَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ مَضْمُونًا زَمَانَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي يوسف رحمہ اللہ تعالی۔ توجہ ہے؟ اب وکیل نے اس چیز کو روک دیا باعث سے، موکل سے، موکل کو بولا کہ نہیں جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تو میں یہ چیز آپ کو نہیں دوں گا، اور اس دوران وہ ہلاک فی یدہ، کس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا؟ وکیل کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا، تو کان مضمونا زمان الرہن، کان مضمونا، تو اس کے اوپر مضمون اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، کیا معنی؟ جس کے اوپر زمان آیا ہو، جس کے اوپر زمان آیا ہو، تاوان آیا ہو، تو اس کے اوپر تاوان آئے گا رہن والا تاوان، اس کے اوپر روان آئے گا، تاوان آئے گا رہن والا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بے والا تاوان آئے گا، بے والا۔ یہاں تک تو یہ تو بات سمجھ آ گئی نا دونوں کے اصول۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رہن والا تاوان، امام طرفین امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے والا تاوان۔ اب میری طرف دیکھیں، اب آپ بولیں گے یہ رہن کیا چیز ہے؟ رہن یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی سے قرضہ لیتا ہوں اور میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے قرضہ دے دیں آپ 20,000 روپے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی کیا بھروسہ کہ آپ چلے جائیں نہ آئیں۔ مثال کے طور پر اسامہ نے کہا کہ بھائی میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے، تقریباً چلے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے 25,000 روپے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ تو طیب نے کہا کہ کہاں سے آپ 25,000 روپے دیں گے؟ کیا بھروسہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کو کیا ہو جائیں، پیارے ہو جائیں، اور میرے پیسے رہ جائیں۔ تو اب یہ اپنے بھروسہ دلانے کے لیے جو ہے نا وہ گروی رکھواتا ہے کوئی چیز۔ اس نے بولا چل یار یہ میری موٹر سائیکل رکھ لیں، جب میں آ کے آپ کو اپنے پیسے دے دوں گا تو میری موٹر سائیکل آپ کیا کر لینا، واپس دے دینا۔
تو یہ جو موٹر سائیکل جس سے قرضہ لیا اس کے پاس رکھوا ہے، اس کو راہن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو رکھوانے والا ہوتا ہے اس کو راہن کہتے ہیں. رکھوانے والا اسامہ ہے نا، جس کے پاس رکھوایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتہن. کیا کہتے ہیں؟ مرتہن. اب یہاں تک تو سمجھیں. اب میری طرف دیکھو، توجہ ہے. اب یہ جو رہن ہے جس کے پاس رکھوایا ہے، یہ اس کے پاس جو ہے وہ امانت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امانت ہوتا ہے. اب یہ چیز اگر اس کے ہاتھ میں ضائع ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. کس کے ہاتھ میں؟ مرتہن کے ہاتھ میں. تو یہ جو ہے اس کے اوپر تاوان آئے گا. اس کے اوپر تاوان آئے گا. کیسے تاوان آئے گا؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یعنی اب جیسے اس کے اوپر رہن رکھوا دیا تو رہن کی مثال کے طور پر قیمت تھی، تو جتنی اس کی قیمت ہے اتنا اس کے جو ہے وہ قرضہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اتنا اس کا قرضہ کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. تو یہی چیز امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں. توجہ ہے میری طرف. اب دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ جب وکیل کے پیسے کس کے ذمہ ہیں؟ موکل کے ذمہ. اور موکل کے لیے جو چیز اس نے خریدی ہے وہ گویا اس کے پاس کیا ہے؟ رہن ہے. بطور رہن. کیا ہے؟ بطور رہن ہے. تو اب وہ رہن والی چیز اس کے ہاتھ میں اگر ہلاک ہو گئی تو اب جو ہے وہ اس کی جتنی جو قیمت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ اس سے ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور باقی اگر کچھ قیمت اور بچتا ہے تو وہ موکل سے رجوع کر سکتا ہے. اگر اور کچھ نہیں بچتا تو وہ سارا پیسے کیا ہو جائیں گے اس کے؟ ختم. ثمرہ اختلاف اس پہ نظر آتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو، اس نے وہ چیز آگے خریدی موکل کے لیے، مثال کے طور پر 15,000 روپے میں. کتنے ہزار روپے میں؟ 15,000. پیسے کہاں سے دیے؟ اپنی جیب سے. اپنی جیب سے دیے. توجہ ہے میری طرف. اس کی قیمت کیا ہے؟ 15,000. اور لیا تو اس نے 15,000، لیکن اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ کتنا ہے؟ 10,000. بولو زور سے، کتنا ہے؟ 10,000. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 15,000 والی چیز وکیل کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی تو جو مارکیٹ ویلیو ہے نا وہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. مارکیٹ ویلیو کتنا تھا؟ 10,000 معاف ہو جائیں گے. 5,000 کا جو ہے نا وکیل اپنے موکل سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے کہ 20,000 کی ہے، کیا ہے؟ 20,000 کی ہے، تو وہ جب سارا کا سارا ہلاک ہو گیا تو اب وہ جو اگرچہ اس نے 10,000 روپے میں خریدی ہے تو اب موکل اس سے یہ نہیں کہے گا کہ میرے باقی 10,000 روپے بھی دے دو. موکل اس سے اس طرح، اب ایک نظر میں دیکھا جائے تو اس کے پاس جو چیز ہے وہ موکل کی ہے نا. مثال اس کی مارکیٹ ویلیو 20,000 ہے، اس نے خریدا 10,000 روپے میں. کیا ہے؟ 10,000 روپے میں خریدا. اب وہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا تو اب یہ جو ہم نے کہا تھا نا اس کے مارکیٹ ویلیو کے تاوان کے اعتبار ہے، تو اب یہاں پر موکل یہ نہیں کہے گا کہ بھائی مارکیٹ ویلیو اس کی 20,000 روپے ہیں تو لہٰذا 10,000 روپے تو تمہارے وہاں سے چلے گئے، 10,000 روپے میرے اور تمہارے ذمہ ہے وہ واپس کرو. اس طرح نہیں کرے گا. تو یہی صورت ہے کہ مثال کے طور پر وہ رہن کی قیمت اگر 15,000 میں خریدی ہو اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 10,000 روپے ہوں، تو جب رہن میں کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے نا تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے نا وہ قیمت لگایا جاتا ہے. مارکیٹ ویلیو کی کیا کیا جاتا ہے؟ میری طرف توجہ کرو. میں نے آپ سے قرضہ لیا اور آپ کے پاس میں نے کوئی چیز کیا کر دیا؟ رہن رکھوا لیا. اب وہ چیز اگر آپ کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس کی جو ریٹ ہم فکس کرتے ہیں وہ مارکیٹ والے ریٹ فکس کرتے ہیں کہ اس کے آج کل کے حساب سے کیا ریٹ ہے. کیا ہے؟ کیا ریٹ ہے؟ وہی ریٹ جو آج کل کے لحاظ سے ہے اسی کا تاوان اس کے اوپر آئے گا. اسی کا یہاں پر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ موکل نے وہ بھلے جتنے ریٹ میں بھی خریدا ہو، مارکیٹ ریٹ سے زیادہ میں خریدا یا مارکیٹ ریٹ سے کم میں خریدا، اس کے اوپر جو تاوان آئے گا وہ کون سا آئے گا؟ مارکیٹ ریٹ والا آئے گا. مارکیٹ ریٹ والا آئے گا.
اب اگر اس نے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ اپنی یعنی اپنی جیب سے ادا کیے ہیں تو مارکیٹ والا تاوان تو اس کے اوپر آ گیا نا. جو زیادہ اپنی جیب سے اس نے ادا کیے ہیں وہ کس سے رجوع کرے گا؟ موکل سے. موکل سے. یہی مطلب ہے. اب سمجھ آئی؟ اور اگر اس نے کم ادا کیے اور مارکیٹ ریٹ زیادہ ہے تو پھر وکیل یعنی موکل اس سے کوئی پیسوں کی رجوع نہیں کرے گا. سارا کا سارا تاوان اسی کے اوپر ہے. یہ سمجھ آئی؟ یہی مسئلہ ہے. بچے وہ معاف ہو جائیں گے. ہاں وہ تو معافی کی بات ہی نہیں ہے. سارا کا سارا نقصان اسی کا ہی ہوا ہے نا. کانا مضمون زمان الرانی تو اس کے اوپر رہن کا کیا آئے گا؟ زمانہ آئے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ زمان البیع عند محمد. امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیع کا زمانہ آئے گا. بیع کا زمانہ آئے گا. بیع کے زمان سے کیا مراد ہے؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی. طرفین فرماتے ہیں کہ اس نے جب آگے کوئی چیز اپنی پیسوں سے دے کر خرید لی موکل کے لیے، اب وہ جو وکیل ہے وہ بائع کی طرح ہو گیا اور موکل بمنزلہ مشتری کے ہو گیا. یعنی وہ آپ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو جس سے آپ خرید رہے ہیں تو جب تک آپ اس کو پیمنٹ نہیں کریں گے تو اپنی چیز روکنے کی اس کو طاقت ہے یا نہیں؟ اختیار ہے. ہم یہی کہیں گے کہ گویا کہ یہاں یہ چیز وکیل کی تھی، وکیل نے اپنے پاس روک لی، وہ بمنزلہ بائع کے، یہ بمنزلہ مشتری کے. بائع کے پاس اس کی چیز ہلاک ہو گئی تو کوئی تاوان ہوتا ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ کہیں گے کہ وکیل کے پاس اس کی اپنی چیز ہلاک ہو گئی لہذا کوئی تاوان نہیں آئے گا. زمانہ بیع کا مطلب سمجھ آیا؟ زبان بیع کا مطلب یہ ہے کہ وکیل بمنزلہ بائع کے، موکل بمنزلہ مشتری کے. تو گویا کہ یہی کہیں گے کہ وکیل کے ہاتھ میں اپنی چیز ہلاک ہو گئی. وکیل کے ہاتھ میں اب وہ چاہے اس نے جتنے بھی ریٹ میں خریدا ہو وہ سارا کا سارا تاوان کیا آئے گا؟ مشتری. بھائی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ہمارے تو عقد ہو گیا تھا لہذا ابھی ہلاک ہو گیا تو میں کیا کروں، پیسے دے دو مجھے. ایسے کرنے کی کہنے کی اس کو اجازت. یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ اب دیکھو وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ إِلَّا أَن يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ. ٹھیک ہے؟ أو برد ودیعۃ عنده أو بقضاء دین علیہ. توجہ کرو. اب یہاں سے وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک آدمی دو کو وکیل بنائے. کتنے بندوں کو وکیل بنائے؟ دو بندوں کو. دو بندوں کو وکیل بنانے کی مختلف صورتیں ہیں. میری طرف دیکھو، میں نے یہاں سے اسامہ کو بول دیا کہ جاؤ میرے لیے وہ کام کرو، اس کو میں نے الگ وکیل بنا دیا. ادھر سے جو ہے نا یہ غلام رسول کو میں اسی کام کے لیے بول رہا تو یہ کام کر، اس کو الگ بنایا، اس کو الگ بنایا. اب دونوں کو الگ الگ وکیل بنایا اس لیے دونوں پرائیویٹ جا کے وہ کام اگر اکیلے کر کے آ گئے تو یہ کام کیا ہے؟ صحیح ہے. اس لیے کہ اس کو میں نے الگ بنایا، اس کو. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی تم دونوں میرے وکیل ہو، جاؤ جا کر فلاں کام کر کے آؤ. تم دونوں میرے فلاں معاملے میں کیا ہو؟ وکیل ہو. یہاں تک سمجھ آئی؟ تو اس صورت میں جب ایک ہی کلام کے ساتھ دو بندوں کو وکیل بنایا تو ان دونوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر جو ہے نا اکیلے کیا کریں؟ تصرف کریں. کیا کریں؟ تصرف کریں. خاص طور پر ان مسائل میں جہاں اس لیے کہ موکل نے اپنی رائے دینے کے لیے دونوں کو چنا ہے. کیا ہے؟ دونوں کو چنا ہے. دو بندوں کو چنا. اگر وہ ایک کو بھی چن لیتا تو اگر ایک سے کام ہو جائے تو ایک کو چن لیتا نا. اپنی رائے دینے کے لیے گویا کہ ان دونوں کو چنا ہے. اس لیے آگے موکل کی رائے پیش کرنے کے لیے دونوں کا موجود ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں صرف موکل کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. موکل کا یہ 5 مسائل مصنف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائے کہ ان 5 مسائل میں اصل مقصد موکل کا پیغام یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچانا ہے. وہ چاہے یہ والا وکیل پہنچائے چاہے وہ والا وکیل پہنچائے، اصل مقصود کیا ہے؟ پیغام پہنچانا ہے. تو جس ایک نے بھی وہ پیغام پہنچا دیا تو وہ وکالت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. اب دیکھو وہ کون کون سے ہیں، پہلے کتاب میں دیکھو.
وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ، ایک آدمی دو بندوں کو وکیل بنائے، شرط یہ کہ میں نے بتایا تھا کس کے ساتھ، ایک کلام کے ساتھ، یہاں ذکر نہیں ہے اس کا۔ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِي مَا وُكِّلَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ، ان میں سے کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے فی ما، اس چیز میں، وُكِّلَ فِيهِ، جس میں ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہے، مجہول کا صیغہ ہے، وکلا ان دونوں کو وکیل بنایا، وکلا وہ دونوں وکیل بنائے گئے، دون الآخری دوسرے کے علاوہ۔ کتاب کو اچھی طرح دیکھو، کتاب حل کرو۔ الا ان یوکلہما بالخصومہ، مگر یہ کہ ان کو وکیل بنائے خصومت میں، کس میں؟ اب یہ خصومت میں بھی اگر کسی کو وکیل بنایا کہ دو بندوں کو کہ جاؤ میری طرف سے کیس لڑو، اب یہ بتاؤ دونوں بندے عدالت میں بیک وقت جا کے ایک ساتھ دلیل بازی کر سکتے ہیں؟ اس سے تو عدالت میں شور شرابہ ہوگا نا، الٹا جو ہے فساد۔ وہاں عدالت میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ بولتا ہے صرف، تو لہذا اگر کسی دو بندوں کو خصومت میں وکیل بنایا تو ایک وکیل بھی جا کر اس کی جو ہے وہ وکالت ادا کر لیں تو وہ وکالت کیا ہو جائے گی، پوری صحیح ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، وکالت کیا ہو جائے گی، یعنی دوسرے کے بغیر بھی پوری ہو جائے گی۔ اوپر تو کہا نا فلیس لأحدہما ان یتصرف فیما وکل بہ دون الآخر، یہ کہنا چاہ رہے خصومت میں اگر ایک نے بھی جا کر اس کی طرف سے کیس لڑ لیا تو وکالت کیا ہو جائے گی۔ یہ ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ نمبر 2، او بطلاق زوجتی بغیر عوض، بیوی کو بغیر عوض طلاق دینے کے لیے دو بندوں کو وکیل بنایا، فری میں جا کے اس کو جو ہے نا طلاق دے دو۔ اب وہ کوئی عوض تو نہیں تھی، چلو پیمنٹ ہوتا تو بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ اگر وہ پیسے لینے کے چکر میں ہو سکتا ہے یہ بھاگ جائے، چلو اس کے ساتھ اس کو بھی لگا لو، لیکن یہاں تو فری میں، اصل چیز اس کی بات وہاں تک کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے، پہنچانا، وہ چاہے یہ والا پہنچائے چاہے یہ والا پہنچائے، بات کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی نا۔ تیسری صورت، او بعتق عبدہ بغیر عوض، اپنے غلام کو فری میں آزاد کر دیا بغیر عوض کے، بولا جا کے بتا دینا اس کو، ٹھیک ہے جا کے بغیر عوض کے آزاد کر دو۔ اب وہ والا جا کے کرے یا یہ والا جا کر، ادا کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اصل مقصد مالک کا پیغام کیا کرنا ہے، او برد ودیعتہ عنده، یا اس کے پاس جو امانت ہے اس کو لوٹانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، امانت لوٹانے کے لیے دو بندوں کو وکیل بنائے۔ اب وہ جو امانت ہے، مثال میں نے کہا کہ جاؤ یہ جا کے دفتر میں فلاں حضرت کو دے کر آؤ تم دونوں، اب وہ ایک بندہ نہیں گیا تو جا کے دے کر آ جاؤ، اس نے دے دیا جا کے، اصل چیز کیا تھا، پہنچانا تھا، امانت پہنچانا تھا، وہ اس نے پہنچا دیا، تو اب اس میں دوسرے کی ضرورت نہیں رہی۔ او بقضاء دین علیہ، یا قرضہ جو ہے ادا کرنے کے لیے، جو میرے ذمہ کوئی قرضہ تھا میں نے پیسے دے دیے، یہ لو اس کو جا کے تم دونوں دے کر آ جانا، اب وہ یہ جانے کے بجائے وہ چلا گیا، اس نے جا کے وہ جو جس کے ذمہ میرا قرضہ تھا اس کو جا کر دے دیا، اصل چیز کیا تھا، میرا قرضہ ادا کرنا، وہ جا کے کسی ایک نے بھی ادا کر لیا تو کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ سمجھ آئی۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں اگر دو بندوں کو وکیل بنایا تو ایک کو دوسرے کی اجازت کے بغیر اور ایک کو دوسرے کی غیر موجودگی میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ او بطلاق زوجتی بغیر عوض، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بغیر عوض میں، او بعتق عبدی بغیر عوض، یا وکیل بنایا کہ اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے بغیر عوض کے، او برد ودیعۃ عنده، یا اس کے پاس جو امانت تھا اس کو لوٹانے کے لیے وکیل بنایا، او بقضاء دین علیہ، یا اس کے اوپر جو قرضہ تھا اس کو لوٹانے کے لیے کیا کر دیا، وکیل بنا۔ اب آگے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، میری طرف توجہ کرو، کہ کسی کو آپ نے وکیل بنایا تو کیا وہ اسی کام کے لیے آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے؟ جیسے ہم نے مضاربت میں پڑھا تھا نا، آپ نے کسی کو مضاربت پہ دے دیا کوئی مال، سیدھے ہو جاؤ تم دونوں، آگے ہو کے بیٹھو، ڈیسک پہ رکھو، نیچے رکھ رہا ہے کتاب، میری طرف توجہ ہے آپ کی، توجہ کرو۔ جس طرح وہاں ہم نے کہا تھا کہ آپ نے کسی کو مال مضاربت پر دیا تو جب تک رب المال سے اجازت نہ لیں وہ مضارب آگے کسی کو مضاربت پر، یہ یاد ہے نا، یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو وکیل بنایا، جاؤ یہ کام کرو، وہ ظالم کا بچہ آگے کسی کو جو ہے وہ وکیل بنا رہے، جاؤ تو یہ کام کرو، تو یہ وکیل بنانا بغیر موکل کی اجازت سے کیا جائز ہے، یعنی یہ مسائل بیان ہو رہے۔ دیکھو میری طرف کتاب میں دیکھو مختلف صورتیں، ولیس للوکیل، جائز نہیں ہے وکیل کے لیے کہ ان یوکلا، کہ وہ کیا کرے، وکیل بنائے،
فیما وکل بھی، اس چیز میں جس میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے، جس چیز میں خود اس کو وکیل بنایا گیا ہے اسی چیز میں آگے یہ کسی اور کو وکیل بنائے، یہ جائز نہیں ہے۔ الا ان یأذن له الموکل، اللہ یہ کہ اس کو موکل کیا کر دے، یار خود کر لے یا کسی اور سے کروا دے، یہ میرا کام کیا کر دیں، بولتے ہیں نا لوگ یار اصل چیز ہے میرے یہ کام ہو جانا چاہیے، کیا ہے خود کر دے یا کسی اور سے کروا لے۔ ہاں سمجھ آئی، اصل چیز کیا ہونی چاہیے، کام۔ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں، بولتے ہیں نا، اصل چیز ہمارے کام ہونی چاہیے۔ بس آپ کو ایسے بھی ہوتا ہے بھائی، میں آپ کو اس چیز کے بس یہ عموماً ہر چیز میں یہ وکالت ہوتی ہے، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا بس مجھے کام ہو جائے، خود کرنا ہے یا کسی اور سے کرنا۔ اب یہاں شہر میں تو ظالم کبھی کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کوئی کام اٹھاتے ہیں تو وہ خود نہیں کر سکتے ہیں، وہ آگے کسی اور سے کہتے ہیں، وہ بیچارہ آگے کسی اور سے کہتا ہے، وہ بیچارہ آگے کسی اور سے۔ یہ عموماً یہ ڈیلوں میں اس طرح ہوتا ہے، آپ نے کوئی مال اٹھایا ہے کوئی بیچنے کے لیے، عموماً یہ زمین کے کاموں میں اس نے بول دیا بھائی میں آپ کو، آپ بیچ دو، آپ کو اتنے فیصد اس سے کیا ہوگا مل جائے گا۔ اب اس کو پتہ ہوتا ہے میرے اتنے فیصد، اس نے آگے اس کو بتا دیا کہ بھائی آپ بیچ دینا میں آپ کو اتنے دے دوں، اس نے آگے بتا دیا میں آپ بیچ دینا آپ کو میں اتنا دے دوں گا۔ اب ویسے بھی پہلے والے وکیل کا جو ہے نا حصہ کیا ہے، فکس ہے، جب اس فکس ہے تو اس سے آگے جو اس کو جو وکیل بنانے والا ہوتا ہے جیسے موکل، اس کو اصل مقصد اپنے کام سے ہوتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں آپ خود کرو یا کسی اور سے کرواؤ، کام ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ رائج بھی ہے۔ تیلا یادن موکل اگر اس کو اجازت دے دیں، او یقول لو، یا اسے کہ اعمل برائیک، اپنی رائے کے مطابق اپنے طریقے سے کرو، جس طرح بھی کرنا ہے، خود کرنا ہے یا کسی اور سے، مطلب یہ کام ہو جانا چاہیے۔ تو فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ، اگر اس نے کسی اور کو وکیل بنایا موکل کی اجازت کے بغیر، فعقد وکیلہ، اس وکیل اول کے وکیل نے جو ہے نا کوئی عقد کیا بحضرتہ، اس وکیل اول کی موجودگی میں، تو جائز ہے، یہ جائز ہے میری طرف تو۔ میں نے بلال کو وکیل بنایا کہ میرے لیے یہ کام کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو میں نے اجازت نہیں دی کہ آگے آپ خود کرنا بولا، اس نے آگے اسامہ کو وکیل بنایا کہ بھائی یہ کام کرو۔ اب اسامہ نے وہ کام اسی کی موجودگی میں کیا، اسی کی موجودگی میں کیا، کہہ رہے یہ جائز ہے، کیا ہے، جائز ہے۔ میری طرف توجہ کرو، اب اگر میں اس کو وکیل بناؤں تو اس کے لیے آگے کسی اور کو وکیل بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ گویا کہ میں اپنے اس معاملے میں صرف اسی کے تصرف پر کیا ہوں، راضی ہوں، اسی کے تصرف پر راضی، کسی اور کے تصرف پہ راضی ہوتے ہیں لوگ، بولتے ہیں بھائی میں نے یہ صرف آپ کو دیا ہے، آگے آپ کسی کو نہیں دینا، بولتے ہیں یا نہیں بولتے، میں گویا کہ اسی کے تصرف پہ راضی ہوں، لیکن اس نے میری اجازت کے بغیر اس کو وکیل بنایا، لیکن وہ جو وکیل عقد کر رہا تھا نا، اس عقد میں یہ بھی موجود تھا، کیا تھا، موجود تھا، گویا کہ یہ موجود تھا، تو گویا کہ یہ عقد اس کی رضامندی سے ہوا ہے نا، اس کی رضامندی سے ہوا ہے، تو جب اس کی رضامندی پائی گئی تو عقد بھی کیا ہو گیا، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ کہہ رہے دیکھو، وَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ، اگر موکل کی اجازت کے بغیر کسی کو وکیل بنایا، فَعَقَدَ وَكِيلُهُ، اس وکیل کے وکیل نے کیا کر دیا، عقد کر دیا، بحضرتہ، وکیل صاحب کی موجودگی میں، جائز کیا ہے، جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس کا وجود اس مجلس میں اس کی رضامندی کی کیا ہے، دلیل ہے، جب اس کی رضامندی کی دلیل ہے تو گویا کہ میں اس کی رضامندی پہ راضی تھا نا، تو جب میں اس کی رضامندی پہ راضی تھا تو یہ سارے شرائط کیا ہو گئے، سمجھ آئیے مسئلہ، یہ ایسے ہی لگا ہوا ہوں۔ اب دوسری صورت ہے، میں نے بلال کو وکیل بنایا، بلال نے اسامہ کو وکیل بنایا، لیکن اس نے ابھی یہ موجود نہیں تھا، جا کے وہ عقد کر کے آیا، یہ مجلس میں موجود معاملہ جب کر کے آیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلو، جب اس کی رائے بھی شامل ہو گئی تو گویا کہ اس کی رضامندی آ گئی نا اس میں، جب اس کی رضامندی آ گئی تو میری رضامندی بھی، کیونکہ میں اس کی رضامندی پہ کیا ہوں، راضی ہوں، اس کی عقد کو جب اس نے یہ راضی ہو گیا اس کی عقد پہ، تو میں بھی راضی ہوں، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہو جائے گا، وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ، یہاں عقدہ کی جو ضمیر ہے نا وہ وکیل ثانی ہے، وکیل ثانی نے عقد کیا بغیر حضرتہ، اس ہی ضمیر کا راجع وکیل اول ہے، وکیل اول کے حاضری کے بغیر، موجودگی کے بغیر،
فاجاز الوکیل الاول، اور اس کو یعنی اس عقد کو جو ہے نا وہ جائز قرار دیا، درست قرار دیا وکیل اول نے، تو جازا کیا ہے یہ؟ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی وَإِنْ عَقَدَ بغیر حضرتی، دیکھو دوبارہ، اگر اس وکیل ثانی نے عقد کر دیا بغیر حضرتہ ای بغیر حضرت الوکیل الاول، وکیل اول کے موجودگی کے بغیر، فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ، یعنی ہو ضمیر اس عقد کی طرف لوٹ رہی ہے یا اس وکیل ثانی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس وکیل ثانی کو یا اس عقد کو وکیل اول نے کیا کر دیا؟ جائز قرار دے، جائز کرا دیا، درست کرا، ٹھیک ہے بھائی میں راضی ہوں، صحیح ہے آپ نے جو کیا ٹھیک ہے، تو جازا یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وکالت کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ وکالت کیسے باطل ہے؟ پیچھے بتایا تھا نا کچھ شرائط ہے جس کے یعنی وکیل اور یعنی مضاربت باطل ہو جاتی ہے، تو یہاں سے ان مسائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک وکیل کی وکالت کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ وکیل کی وکالت ختم ہو جاتا ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ موکل وکیل کو کیا کرے؟ معزول برطرف کر دے، بھائی اب وہ کیا ہو گیا بھائی، اب آپ ہماری طرف سے وکیل نہیں رہے، صحیح ہے۔ اور اس معزولی میں نے ایک پیچھے سبق میں بتایا تھا کہ وکیل کو اپنی معزولی کا کیا ہو؟ سمجھ آئی؟ علم ہو۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ وکیل یعنی موکل صاحب کا کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے، کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ موکل ان امور میں کسی کو وکیل بنا سکتا ہے جن کو وہ خود کر سکتا ہے، اور موکل صاحب قبر شریف میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ صحیح بات ہے سر جی، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں قبر کے پاس بیٹھ جاؤ، صاحب قبر کے علم تمہارے دل میں متوجہ، قبر کے پاس بیٹھ جاؤ، صاحب قبر کے کرامات تمہارے طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ سب کچھ کون ڈالتا ہے؟ سمجھ آئی یہ بات؟ تو ہوا کیا؟ اب وکیل مر گیا تو وکیل خود کر سکتا ہے اس کام کو، تو جب خود نہیں کر سکتا تو کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسا پاگل پن آ جائے کہ جو جنون مطبق کہتے ہیں اس کو، یعنی دائمی پاگل پن، کیا؟ دائمی پاگل، یعنی دائمی پاگل ہو گیا بیچارہ۔ اب پاگل آدمی تصرفات کر سکتا ہے؟ عاقل بالغ ہونا تصرف کے لیے جائز ہے نا۔ اب جب ایک آدمی خود تصرف نہیں کر سکتا ہے تو کسی کو وکیل بنا سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی موکل اس طرح پاگل ہو جائے تو وکالت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا جائے، تو کیوں؟ کیونکہ مرتد ہو کر دارالحرب میں جانے والا کس کی طرح ہے؟ مرنے والے کی طرح، مرنے والے کی طرح ہے۔ تو یہ سمجھ آئے؟ یہ تھا اس میں یعنی چار ہیں۔ نمبر ایک معزول کر دیں، معزولی کا علم۔ نمبر دو موکل مر جائے۔ نمبر دو موکل پر جو ہے نا وہ جنون، دائمی جنون طاری ہو جائے۔ نمبر چار وہ کیا ہو جائے؟ دارالحرب چلا جائے۔ چار صورتوں میں وکالت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل، بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جنون اضافی، باقی بھی پچھلے والی ہے۔ ہاں تو جنون نہیں ہے۔ اب یہ ہے نا کہ جنون میں بھی بسا اوقات ایسا ہے کہ کوئی ایک آدھ 2 گھنٹے کے لیے جنون طاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر سیٹ ہو رہا ہے بندہ، ایسے نہیں۔ اس کے لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے مسلسل اس کے اوپر کیا آ جائے؟ پاگل پن آ جائے۔ بعض نے کہا کہ پورے 1 مہینے، بعض نے کہا پورے 1 سال۔ بہرحال جو اس جنون سے مقصد یہ ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں لوگ کہیں کہ بھائی اب یہ تصرف کا مالک نہیں ہے، جس کو ہم گھر والے بھی بولتے ہیں نا بھائی اب یہ حضرت کی اس کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے اب کوئی معاملات 1 آدھ 2 گھنٹے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو اس سے لوگ ایسے نہیں کرتے۔ سمجھ آئی؟ اب دیکھو وللموکل، کتاب میں دیکھو وللموکل، موکل کے لیے جائز ہے ان یعزل الوکیل، کہ وکیل کو معزول کرے عن الوکالت، کس سے؟ وکالت سے۔ فإن لم یبلغہ العزل، فإن لم یبلغہ العزل، اگر اس کو یہ جو معزولی کا علم اس کے پاس نہ پہنچے، بلغ یبلغ کا معنی ہے پہنچنا، اور ایک بلغ یبلغ یا پہنچانا، تو اگرچہ اس کو معزولی کا علم نہ پہنچے فہو علی وکالتی، تو وہ ابھی بھی اپنے وکالت پر معزول کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو معزولی کا کیا ہو؟
اور کہہ رہے ہیں کہ اب معزول تو کر دیا، اس کو معزولی کا علم نہیں ہے، تو اس دوران اس نے اگر کوئی تصرفات وغیرہ کر لیے تو وہ تصرفات جائز حتیٰ یعلم، اس کے جتنے بھی وہ تصرف ہیں وہ تصرف ہو جائے، وہ سارے جائز ہو جائیں گے جہاں تک جب تک اس کو معلوم ہو جائے۔ ہاں معلوم ہونے کے بعد کوئی تو تصرفات وغیرہ کیے ہیں تو ان کی ضمانت زمان اور تاوان اس کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، وتبطل الوکالت، جو بموت الموکل، وکالت باطل ہو جاتی ہے موکل کے موت کے ساتھ، وجنون ہی جنوناً مطبقاً بھی بول سکتے ہیں، مطبقاً بھی بول سکتے ہیں۔ جنون مطبق سے مراد دائمی جنون، کیا دائمی جنون، یا اس کے اوپر پاگل پن آ جائے، دائمی جنون والا، دائمی جنون۔ وجنون ہی یعنی موکل کے پاگل ہونے کے ساتھ، جنوناً ایسے پاگل پنا کہ جنوناً مطبقہ، جو کیا ہو یعنی او جن جنوناً مطبقہ، یعنی پاگل ہو جائے دائمی جنون والا۔ ولحاقہ بدار الحرب مرتداً، مرتد ہو کر دار الحرب میں کیا ہو جائے، چلا جائے، تو اس صورت میں وکالت کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔